بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 287 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے مزید 2000 شامل کر کے رقم اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ اگر یہ رقم پولیس کے حساب میں چلی گئی تو تمہیں کیا ملے گا؟ وقت سے فائدہ اٹھاؤ، ابھی معاملہ میرے اختیار میں ہے۔ میری دلیل نے اسے کچھ قائل کیا، مگر وہ تذبذب کا شکار تھا۔ آپ اتنے مہربان کیوں ہیں مجھ پر جناب؟ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ ہمیں دعائیں چاہیے، میں نے کہا، وہ دعائیں جو سچی اور دل سے نکلیں۔ ہم دکھی دلوں کا درد مٹا کے یہ ایسے دعائیں پا سکتے ہیں جو قبول بھی ہوتی ہیں۔ ہم غرض مند ہیں، غازی خان یہ رکھ لو۔ ایسے نہیں جناب، مجھے معلوم ہے کوئی پولیس افسر اپنی مرضی سے برآمد ہونے والا مال نہیں بانٹ سکتا۔ اگر یہ ڈاکو کا مال ہے تو آپ کا بھی مال ہے۔ کیا تم مجھے ڈاکو کہہ رہے ہو؟ میں نے ہنس کر کہا، نہیں سرکار، میری کیا مجال، میرا مطلب تھا کہ آپ بھی تو اس مال کو رکھ سکتے ہیں۔ آپ سے پوچھنے والا کون ہوگا؟ وہ بولا، میں بھی سامان کا حقدار ہوں، اس کے بدلے مال کا نہیں۔ ایک ہی بات ہے غازی خان، میں نے کہا، اگر مجھے یقین ہوتا کہ یہ مال حکومت کے خزانے میں جائے گا تو میں تم کو ایک پیسہ نہ دیتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اسے وہ سب لوگ تقسیم کریں گے جن کے خزانے ایسی مال سے بھرے پڑے ہیں۔ پھر یہ کسی ضرورت مند کے کام کیوں نہ آئے؟ کسی آرام خور کے لیے 2500 کچھ نہیں، وہ ایک دن میں اسے زیادہ پیدا کر لیتا ہے، مگر تم ساری عمر کوشش کرتے رہو گے تب بھی 2500 نہیں بچا سکو گے۔ اور اگر تم 5-10 سال میں 2500 جمع کرنے کے قابل ہو گئے تو اس وقت تک آپریشن چارجز 5000 ہو جائیں گے۔ کون جانے آپریشن ہو سکے گا بھی یا نہیں۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں خود دے رہا ہوں تم کو۔ جناب، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کا دیا دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کے لیے عزت کا باعث ہو سکتا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے بولا، ہم غریب اور چھوٹے لوگ ہیں، ایسا نہ ہو کہ دنیا میں رسوا ہوں، آخرت میں بھی، اور اپنی نظر میں بھی کبھی پولیس کو دیکھا نہیں کہ اس نے کسی کو نیک نیتی سے کچھ دیا ہو۔ لیتے ضرور دیکھا ہے، اس لیے یقین نہیں آتا کہ اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ یہ نہ ہو نوٹوں پر نشان لگے ہو، بعد میں آپ ہی مجھے گرفتار کر لیں۔ یہ جوئے کی رقم تھی، ابھی تو بھاگنے والے 10-20 روپے چھوڑ کر بھاگے ہیں، اس سے بھی آپ جرم تو بنا سکتے ہیں۔ مگر میرے پاس سے 3000 برآمد ہوئے تو میں کیسے انکار کروں گا کہ میں جوئے کا اڈا نہیں چلا رہا تھا؟ آپ ہی مجھ سے سوال کریں گے کہ تمہارے پاس تو اندھی بیوی کی آنکھوں کے آپریشن کے لیے 2500 نہیں تھے، پھر یہ 3000 کہاں سے آئے؟ ابھی تک آپ نے میرے ان ساتھیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جو چھاپا پڑھتے دیکھ کر فرار ہو گئے، مگر ہو سکتا ہے کہ 3000 برآمد کرنے کے بعد آپ رات کو مجھے تھانے لے جا کر پوچھیں کہ میں 4 کے نام بتا دوں تو کہیں کہ باقی 4 کے بھی بتاؤ۔ میرے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی اور ٹوٹ گئی۔ میرا آگے بڑھا ہوا ہاتھ پیچھے ہو گیا، میرا نیکی کرنے کا جذبہ شرمسار ہو گیا اور میرے لیے احساس جرم بن گیا۔ یہ ایسا المیہ تھا کہ انسانوں کو نیکی، شرافت اور انسانیت خلوص پر اعتبار نہ رہا تھا۔ کوئی دوستی یا دستگیری کے لیے ہاتھ بڑھائے تب بھی نظر آستین میں دشنۂ پہنا دیکھتی ہے۔ شک اور خوف نے دلوں میں بدگمانیوں کا زہر بھر دیا ہے۔ ہر شخص آدمی سے ڈرتا ہے کہ مردم گزیتا ہے۔ یہ وردی جو قانون کی بالادستی کی علامت تھی کتنی بدنام ہو کے رہ گئی ہے۔ اب کسی کو یقین نہیں آتا کہ اس وردی میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے دل سے درد خالی نہیں، جو انسانیت کی قدروں کو اتنا ہی محترم سمجھتے ہیں جتنا کہ وہ آدمی جسے انسان ہونا میسر ہے۔ آدمی کی تجربات کا عکس اس کی زندگی کے آئینے میں نظر آتا ہے، اور پولیس کے معاملے میں نچلے طبقے کے غریب اور لاچار لوگوں کی رائے ایک دن میں خراب نہیں ہوتی۔ یہ برسوں شاید صدیوں کا امیج ہے۔ اس وقت سے جب انگریز بہادر نے پولیس کو اپنی حاکمیت تسلیم کرانے کے لیے ڈنڈے اور رائفلیں دی تھی اور کہا تھا کہ جاؤ اپنے ہم وطنوں کو دلیل اور شرافت کی زبان میں نہیں، جوتا کاری، لاٹھی چارج، ٹیئر گیس اور فائرنگ کی زبان میں بتاؤ کہ اقتدار کیا ہوتا ہے۔ آج تک جب ملک میں آزادی کا سورج طلوع ہوئے 22 سال ہوئے، پولیس کے اور عوام کے درمیان فاصلہ بڑھتا رہا ہے۔ لندن کی پولیس کی طرح عام آدمی کے دوست بننے کے لیے نہ انہوں نے کوشش کی اور نہ ضرورت محسوس کی۔ جب زمانہ ہی لاٹھی سے بھینس انکال لے جانے والوں کا ہو تو پولیس لاٹھی سے بات کیوں نہ کرے؟ پبلک چلاتی رہے کہ لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی۔ آپ ناراض تو نہیں ہو گئے سرکار؟ غازی خان نے کہا، آپ مالک ہیں، اقرار کو بھی ہمارا جرم بنا سکتے ہیں اور انکار کو بھی۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے غازی خان کہ ہم بحث کر سکیں اور تم کو قائل کر سکیں۔ کہیں بھی سارے شیطان اور سارے رحمان نہیں ہوتے۔ ہر جگہ، ہر ادارے میں، ہر شہر اور ہر ملک میں اچھے برے لوگ ملتے ہیں، میں نے کہا، اور رقم جیب میں رکھ لی۔ تم کچھ چائے وغیرہ پلا سکتے ہو؟ غالب نے کہا، یہاں کوئی بندوبست ہے سرکار، میں خود بھی بنا سکتا ہوں، اور آپ کہیں تو آگے سے لا بھی سکتا ہوں۔ وہ بولا، سڑک کے موڑ پر ہوٹل ہے؟ نہیں، تم خود بناؤ، میں نے کہا۔
پھر میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس نے نروس طریقے پر اسٹوو جلا کر پانی ابلنے کے لیے رکھا۔ جتنی دیر میں یہ پانی ابلتا ہے، میں نے 10 کا ایک نوٹ نکال کے کہا، تم دوڑ کے سگریٹ لاؤ، اس ہوٹل پر ملتے ہیں نا؟ میں لاتا ہوں جناب، آپ پیسے رکھیں اپنے پاس۔ وہ ایک دم اٹھا، ٹھہرو، یہ پیسے کیوں نہیں لے رہے تم؟ کیا اس ہوٹل سے تم کو روز مفت سگریٹ ملتے ہیں؟ میں نے کہا، روز نہیں، مگر آپ تو مہمان ہیں۔ وہ گھبرا کے بولا، مہمان؟ میں نے تن سے کہا، اچھی عزت کی ہے تم نے مہمانوں کی، ان کے خلوص کو گالی دے کر۔ میں نے تو وہ ہکلانے لگا، اگر تم ہماری نیک نیتی پر شک کر سکتے ہو کہ ہم وہ رقم تم کو پھنسانے کے لیے دے رہے تھے، تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ مہمان نوازی نہیں ہے، تم رشوت دے رہے ہو۔ میں نے کہا، اور کس کس کو روز 10 روپے کے سگریٹ لا کے پلاتے ہو؟ ہم تو چائے کے بھی پیسے دیں گے۔ وہ شرمندہ نظر آنے لگا۔ میری کیا مجال کہ رشوت دوں؟ اچھا چھوڑو، مہمان نوازی کا شوق ہے تو اپنے سگریٹ نکالو، غالب نے کہا۔ زمین پر تاش کے پتوں، نوٹوں اور سکوں کے درمیان فاک سون سگریٹوں کی لال ڈبیا پڑی ہوئی تھی جو بہت سستے قسم کے سگریٹ تھے۔ حیرت زدہ گینگ مین نے وہ ڈبیا اٹھا کے غالب کو دی۔ پھر خاموشی کا ایک وقفہ آیا جس میں وہ خاموشی سے چائے بنا کے لایا اور ہم نے پی۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ اب نادم ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، میں نے چائے کا خالی کپ رکھتے ہی کہا اور غالب کو اٹھا کے جیپ تک لے گیا۔ بائی رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ شام کے دھندلکے پر غالب آنے لگا تھا۔ دونوں ڈاکوؤں کی حالت خراب تھی، لیکن میں نے شہر کے علاقے میں رسک لینا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے گینگ مین غازی خان کے دیے ہوئے تار کے ٹکڑوں سے انہیں باندھا اور کپڑا ٹھونس کر ان کے منہ بند کر دیے۔ کسی سے ہمارے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے جیپ میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ اپنے ساتھیوں کو بتا دینا کہ ہم ایسے ہی آ گئے تھے۔ جی سرکار۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اچھا غازی خان، میں نے کہا، خدا حافظ، تمہاری مہمان نوازی کا شکریہ۔ غازی خان کو بلاخر اس کے دل نے قائل کر لیا تھا کہ ہم ویسے لوگ نہیں ہیں جیسے وہ سمجھا تھا، اور اپنے شک کا اظہار کر کے اس نے ہمیں صدمہ پہنچایا ہے۔ ایک عرض ہے سرکار، غازی خان نے اس وقت کہا جب میں جیپ کو سٹارٹ کر چکا تھا۔ کہو کیا بات ہے؟ میں نے کہا، وہ میں رقم آپ سے ضرور لے لیتا، مجھے ضرورت بھی ہے۔ وہ بولا، مگر کیا؟ اتنی نیکی کرنا چاہتے ہیں آپ تو یہ رقم خود اسے دے دے جو ضرورت مند ہے۔ وہ بولا، اس کے ہاتھ میں، انہی ہاتھوں سے وہ آپ کو دعا دے گی۔ تمہارا مطلب ہے تمہاری بیوی کو تمہارے گھر آ کے؟ میں نے کہا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ساری لایا۔ ڈرتا تو میں ہوں جی، میں بڑا گناہگار ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ میں نے جو کبھی دیکھا نہ سنا اس پر کیسے اعتبار کروں؟ اب میرا دل تو کہتا ہے کہ آپ فرشتے ہیں انسان کے بیس میں۔ مجھے یقین آ جائے گا اگر آپ نے اس سندھی کے ہاتھوں میں روشنی دینے کے لیے میرے غریب خانے کی دہلیز بھی پار کر لی۔ اچھا، اگر تم امتحان لینا چاہتے ہو ہماری نیت کا تو ہم آئیں گے، میں نے گاڑی آگے بڑھا کے کہا۔ ضرور آئیں گے۔ کب؟ کس وقت جناب؟ وہ جیپ کے پیچھے دوڑا۔ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، میں نے چلا کے کہا۔ خدا حافظ سرکار۔ وہ رک گیا اور پیچھے رہ گیا۔ ہم نے غازی خان کے بارے میں کوئی بات نہ کی کیونکہ یہ میں بھی جانتا تھا اور غالب بھی کہ جسے وہ امتحان سمجھا تھا وہ ہمارے لیے کوئی امتحان نہیں۔ ہم کسی بھی وقت جا کے اس کی بیوی کو ایک نیکی کا نذرانہ دے آئیں گے۔ ان ہاتھوں کی دعا بھی آنے والے دنوں میں کہیں ہمیں امید کی روشنی دے گی جب ہم مایوسی کے اندھیرے میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہوں گے۔ کیوں نہ میں پہلے انکل رضوی کو فون کر لوں؟ میں نے کہا۔ شہر میں یہ کام مشکل ہوگا۔ یہ تو ٹھیک سوچا تو نے، غالب نے کہا۔ مجھے وہاں بھی خیال آیا تھا۔ غازی خان کے کوارٹر کے پیچھے سے ٹیلی فون کی لائن گزر رہی تھی اور وہاں کھمبا بھی تھا، مگر پھر سب سنتے۔ میں نے جیپ کو سڑک کے قریب سے موڑا اور کچے راستے پر اتار لیا۔ اندھیرے میں ہیڈ لائٹس جلائے بغیر اس ناموار راستے پر گاڑی چلانے کے لیے مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا پڑا۔ بڑے بڑے درخت تو صاف نظر آتے تھے اور چھوٹی موٹی جھاڑیاں جیپ کے نیچے آ کے پس جاتی تھی، لیکن گڑے اور پتھر دکھائی نہ دیتے تھے۔ جھٹکوں سے میرا برا حال ہو گیا اور میں نے بڑی مشکل سے گاڑی کو قابو میں رکھا۔ اس کے ٹائر نئے بہت جاندار تھے، ورنہ ایک بھی ٹائر بریسٹ ہو جاتا تو جیپ الٹ جاتی۔ ابھی تک جیپ میں 75% لوگ ٹوٹے ہوئے تھے، پھر 100% ہو جاتے۔ گاڑی کو میں نے ایک ٹیلی فون پول کے قریب روک لیا جو ہر لحاظ سے محفوظ تھا۔ مین روڈ تو کیا، چھوٹی سڑک پر سے گزرنے والا بھی مجھے نہ دیکھ سکتا تھا اور نہ جیپ کو۔ کھمبے سے جیپ اتنی دور تھی کہ میری گفتگو دونوں ڈاکو نہیں سن سکتے تھے۔ کسی دشواری کے بغیر میں کھمبے پر چڑھا اور اس اینگل آئرن پر بیٹھ گیا جو تاروں سے 2 فٹ نیچے شاید اسی مقصد کے لیے لگایا گیا تھا۔ ایک 1.5 فٹ لمبے اینگل آئرن پر میری ٹانگ کھمبے کی ایک طرف لٹکتی رہی اور دوسری ٹانگ دوسری طرف۔ دونوں ہاتھوں سے کام کرتے وقت میں نے ٹانگوں کو کھمبے کے گرد کینچی مار کے لپیٹ لیا۔ اس پول پر وہ کالا سا باکس نہیں تھا جس میں سے کنیکشن دینا آسان ہوتا، اور یہی سوچ کے میں جیپ کے ٹول باکس سے پلائر ساتھ لایا تھا۔ تار کی بیرونی تہ بہت سخت تھی،
میں نے ماچس کی تیلی جلا کے اسے گرم کیا اور جب سے آپ پلاسٹک جلنے لگا تو پھونک مار کے بجھاتے ہی پلائر سے کاٹ دیا۔ 2 تاروں کی انسولیشن ہٹا کے میں نے اپنے کپڑوں کے اندر سے ڈائریکٹ لائن والا ٹیلی فون انسٹرومنٹ نکالا اور اس کے دونوں تاروں کے کنارے لائن سے ملا دیے۔ جب ریسیور میں ٹون آئی تو مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے سر پر سے گزرنے والے 4 تاروں میں سے 2 صحیح تاروں کو منتخب کیا تھا۔ ریسیور آنٹی نے اٹھا کے ہیلو کہا تو میں نے ان کی آواز پہچان لی۔ آنٹی، میں آپ کا نالائق، نامعقول، ناہنجار بھتیجا سکندر بخت ہوں، مگر پلیز میرا نام مت لیجیے گا، میں نے کہا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد انہوں نے کہا، اچھا۔ میں نے کہا، میں نے آج صبح بھی فون کیا تھا، شیلا سے بات ہوئی تھی، ان سے بھی۔ ان سے؟ کن سے؟ بھائی وہی جو آپ کے وہ ہیں، SSP صاحب۔ میں نے ہنس کر کہا، انہوں نے آپ کو بتایا نہیں؟ شیلا نے بتایا تھا، وہ بولی۔ کہاں سے بول رہے ہو تم؟ بہت بلندی پر سے، میں نے کہا۔ زمین پر میں بہرحال نہیں ہوں۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ انہوں نے کچھ اور مطلب نکال کر خفگی سے کہا، یہ کس مصیبت سے ڈال رکھا ہے تم نے سب کو، اپنے آپ کو، مجھے اور اپنے انکل کو۔ وہ لاکھ SSP صحیح، تم کو کیا معلوم وہ تمہارے لیے اور تمہاری وجہ سے کتنے پریشان رہتے ہیں، راتوں کو سو نہیں سکتے۔ اور شیلا کے لیے کیا یہ پریشانی اٹھانے کے دن ہے؟ کیا ضرورت تھی اس لڑکے کو شادی کرنے کی اگر وہ بیوی کو سنبھال نہیں سکتا تھا؟ آنٹی پلیز، میں نے کہا، مجھے معلوم ہے آپ کتنی ناراض ہوں گی، بے شک میں نے آپ کو بہت دکھ دیے ہیں، لیکن کیا کہوں خود کو، سوائے اس کے کہ سکندر بخت بدبخت تھا۔ بدبختی تو ہوتے ہیں وہ بیٹے جو ماؤں کا سکھ چین بھی چھین لیتے ہیں۔ ماں تو یاد نہیں، ایک آپ کی ذات میں ہی بے غرض محبت کا وہی روپ دیکھا تھا۔ زمانے کی طرح آپ بھی خفا ہیں مجھ سے، مجھے تو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اب تک کس کام آئی ہیں میری دعائیں؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ میں دم بخود رہ گیا۔ یہی بات مجھ سے انکل رضوی نے کہی تھی، بیچارے مجبور لوگ کیا کریں اور کدھر جائیں، ایک طرف دنیا اور اس میں رہنے کی ذمہ داریاں، دوسری طرف ہم اور ہمارے دکھ۔ آنٹی آپ روئے نہیں پلیز، میں کھمبے سے نیچے گر گیا تو میری بھی ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ غالب تو ٹوٹی ہوئی ٹانگ لیے پہلے میرے ساتھ لنگڑاتا پھر رہا ہے، پھر کچھ رہا ہے مجھ پر سوار یا جیپ پر۔ میں نے انہیں انسانا چاہا۔ بک بک مت کرو، مجھے بتاؤ رابعہ کہاں ہے؟ وہ خبیث محسن بھی مجھے کچھ نہیں بتاتا۔ اچھا ہے تمہارے انکل گھر میں نہیں ہے، میں تم سے بات کر سکتی ہوں۔ آنٹی فون ٹیپ ہو رہا ہوگا، میں نے کہا۔ نہیں، فون ٹیپ نہیں ہو رہا، وہ بولی۔ آپ کو نہیں معلوم، انکل نے صبح مجھے بتایا تھا کہ تم کو نہیں معلوم، انہوں نے تمہیں غلط بتایا تھا، وہ میری بات کاٹ کے بولی۔ انہوں نے مجھ سے بہت پہلے کہا تھا کہ میں نے سب بٹوا دیا ہے، جب سے شیلا آئی ہے یہاں انہوں نے تمام انتظامات ختم کرا دیے ہیں، دروازے پر گارڈز بھی نہیں ہیں، شوفر بھی نہیں رکھا ہے۔ میں سمجھا نہیں کیوں کیا یہ سب اور شیلا سے کیا تعلق ان انتظامات کا؟ تم واقعی ہی احمق ہو بھائی، ان کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم کبھی شیلا سے بات کرنا چاہو تو کر سکو۔ مجھ سے کہا تھا انہوں نے کہ کسی کا فون آئے تو شیلا سے کہنا کہ اطمینان سے بات کرے، اب کوئی نہیں سنے گا۔ انہوں نے کسی کا نام تو نہیں لیا تھا، مگر ظاہر ہے کسی سے مراد تم ہو یا محسن۔ وہ سمجھتے ہیں کہ محسن اب شیلا کا شوہر بھی ہے، اور شیلا یہاں کتنی مجبور ہو کے آئی ہے، وہ اس کو زیادہ سخت قید تنہائی کی سزا سے بچانا چاہتے تھے، اور اس لیے انہوں نے گارڈز بھی ہٹا دی۔ یعنی اس لیے کہ محسن اگر ملنے کے لیے آنا چاہے تو آ سکے؟ نہیں آنٹی، میں نہیں مانتا، میں نے کہا۔ تمہارا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی چال ہے؟ آنٹی نے خفگی سے کہا۔ تم اس پولیس افیسر کو اتنی اچھی طرح نہیں جانتے جتنی اچھی طرح میں اپنے شوہر کو جانتی ہوں۔ محسن 3 بار آ چکا ہے، بے شک وہ ان کی موجودگی میں اور ان کے سامنے نہیں آیا، اسے آنا بھی نہیں چاہیے، لیکن انہیں معلوم ہے۔ کیسے معلوم ہے؟ اطمینان کا احساس میرے وجود میں خوشی کی لہر بن گیا۔ تم نے شیلا کو دیکھا ہوتا اس دن تو تم بھی بتا دیتے کہ محسن آیا تھا، انہوں نے قطرے شگفتہ لہجے میں کہا۔ مگر تم مت آنا ابھی۔ کیتھرین اور جولیا کہاں ہے؟ میں نے اپنی دلی مسرت کو دبا کے کہا۔ مجھے بات کرنا تھی ان سے، وہ گھر جانا چاہتی تھی، لیکن تمہارے انکل نے اجازت نہیں دی، ان کو وہی سرویٹ کوارٹر دے دیا ہے۔ پرانی یادوں کی ایک فلم میرے ذہن میں چلنے لگی جس کا پرنٹ ابھی تک نیا تھا۔ تم نے میرے سوال کا جواب گول کر دیا، رابعہ کہاں ہے؟ ان کی آواز نے مجھے تصورات کی دنیا سے واپس بلا لیا۔ یہی سوال اگر میں آپ سے کروں، آپ ہی کچھ بتائیے کہ وہ کہاں ہے؟ سکندر، خدا کے لیے ختم کرو اس خطرناک کھیل کو، واپس آ جاؤ، یعنی پہلے خود کو پولیس کے حوالے کر دوں۔ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، تمہارے انکل سب ٹھیک کر لیں گے، وہ تیار ہے اس پر کہ ایک بار تم قانون کے دائرے میں آ جاؤ تو وہ سب کچھ کر لیں گے، وہ بھی جو انہوں نے آج تک نہیں کیا۔ انہوں نے شیلا سے کہا تھا کہ میں ان پر آنچ نہیں آنے دوں گا، میں اپنے سارے وسائل، سارا اثر و رسوخ استعمال کروں گا، مجھے یقین ہے کہ میں ان کو بچا لوں گا، خواہ اس کے بعد میرے لیے ملازمت بچانا مشکل ہو جائے، خواہ مجھے استعفیٰ دینا پڑے۔
مجھے بہت افسوس ہے آنٹی کہ میں اکیلا واپس نہیں آ سکتا، آئیں گے تو ہم سب آئیں گے۔ میں نے کہا تمہیں معلوم ہے نازو کی ماں کا کیا حال ہے؟ وہ بولی نہیں، اور میں جاننا بھی نہیں چاہتا، اس سے تو اور میرا دکھ بڑھے گا۔ اپنے دکھ تو تم نے خود بڑھائے ہیں اور بڑھاتے چلے جا رہے ہو۔ جیسے محسن کی ماں مر گئی پھر باپ مر گیا اور وہ آخری وقت میں بھی ان سے دور رہا، ایسے ہی نازو کی ماں بھی مر جائے گی۔ آنٹی نے کہا میرا باپ بھی ایسے ہی مر گیا تھا آنٹی۔ میں نے کہا یاد دلا دیا، اگر یہ نوشت ہے تقدیر ہے، تقدیر کو الزام مت دو۔ نازو تو خیر لڑکی تھی، اس نے ماں باپ کو رسوا کیا۔ وہ تمہاری MRS کی خیالی دنیا میں رہتی تھی، لیکن ماں باپ اسی دنیا میں سب کو منہ دکھانے پر مجبور تھے۔ کب تک چھپا سکتے تھے کہ جوان لڑکی گھر سے نکل گئی اور دہشت پسندوں سے مل گئی؟ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہاں ایسا ہی مشہور کیا گیا تھا۔ کس نے مشہور کیا تھا؟ میں نے برہمی سے کہا۔ تم جانتے ہو پھر بھی مجھ سے پوچھتے ہو؟ آنٹی نے کہا باپ کی جان تو دنیا کے دکھوں سے چھوٹ گئی۔ کیا؟ میں نے چلا کر کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ تمہیں نہیں معلوم؟ نازو کے باپ کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا۔ آنٹی نے کہا نازو نے نہیں بتایا تم کو؟ اسے تو معلوم تھا۔ نہیں آنٹی، میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، اس نے جانتے بوجھتے یہ بات ہم سب سے چھپائی ہوگی۔ اب اس کی ماں اپنے بھائی کے گھر پر پڑی ہوئی ہے، کیونکہ بیٹی تو بیٹی، اب تو بیٹے کا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے۔ نوکری چھوڑ دی، پھر گھر چھوڑ دیا اور بہن کے نقشے قدم پر چل پڑا۔ اب بتاؤ کون کرے گا اس لڑکی سے شادی؟ انہوں نے بالکل زنانہ انداز فکر اختیار کرتے ہوئے کہا غالب۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر کہا غالب کرے گا اس سے شادی؟ جیسے تم نے رابعہ سے کر لی۔ آنٹی نے تندیا و تلخ لہجے میں کہا، اور شیلا نے کی تو اسے کیا ملا؟ پہلے بھی اکیلی تھی، اب بھی بے گھر ہے۔ کیا آپ کا گھر اس کا گھر نہیں ہے؟ فضول باتیں مت کرو، لڑکیوں کا گھر ان کے شوہر کا گھر ہوتا ہے۔ آنٹی نے کہا کتنا اچھا ہوتا اگر تم رابعہ سے شادی کر کے اپنا گھر بساتے۔ غالب بھی صافی تھا اور اچھا لڑکا تھا، نازو کے والدین ہنسی خوشی اسے قبول کرتے، تم سب کے گھر ہوتے، ملنا ملانا ہوتا، ہم بھی آتے۔ ہوگا آنٹی، سب ہوگا، ضرور ہوگا، میں نے انہیں تسلی دی۔ ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں۔ میں شعر و شاعری نہیں سمجھتی، انہوں نے چڑ کر کہا۔ میرا مطلب تھا کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا اور شادی کے سوا، پہلے ان سے نمٹ لیں، اس کے بعد کریں گے۔ اہل نظر تازہ بستیاں آباد۔ میں نے مزید اشعار پڑھ کے انہیں چڑھایا۔ اب یہ بتائیں کہ صاحب بہادر کہاں ہیں آپ کے اور کب آئیں گے؟ وہ تو آ گئے ہیں، کمرے میں جا کر چلے گئے تھے، انہوں نے اطمینان سے کہا۔ شاہ میرے مولا، میں نے گھبرا کر کہا آنٹی وہ سب سن رہے ہوں گے، یہ آپ نے کیا غضب کیا، مجھے بھی نہیں بتایا۔ وہ کچھ نہیں سن رہے ہیں، باتھ روم میں ہیں، انہوں نے کہا۔ مجھے انہی سے بات کرنا تھی، آپ تو خواہ مخواہ بیچ میں ٹپک گئی۔ سکندر میں اتنے جوتے ماروں گی، کب ماریں گی؟ مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ سچ بہت دن ہو گئے کسی کے پیار بھرے جوتے کھائے، قیمہ بھرے کریلے کھائے، آلو بھرے پراٹھے کھائے۔ بک بک کرنے کی عادت نہیں گئی تمہاری۔ لو آ گئے تمہارے انکل، آپ فون دے انہیں، میں نے کہا۔ ہاں بھائی سکندر، انکل نے کہا۔ کیا ہوا آپ کے مشن کا؟ میں نے کہا السلام علیکم۔ کون سا مشن؟ وہ بولے وعلیکم السلام۔ وہی آرڈیننس ڈپو کا، میں نے کہا، جس کی میں نے اطلاع دی تھی۔ وہ میں نے آرمی انٹیلیجنس کے سپرد کیا تھا، ہمارے بس کی بات نہیں تھی، انہوں نے کہا۔ آپ نے کیا کہا؟ کس کی اطلاع پر آپ کو معلوم ہوا تھا؟ میں نے تحریری رپورٹ بعد میں بھیجی، ابھی آفس سے ہی اٹھ کر آ رہا ہوں۔ اس میں تمہاری ساری گفتگو لفظ با لفظ لکھتی تھی، وہ بولے، تاکہ میری ذمہ داری پر کچھ نہ ہو۔ ٹیلی فون پر میری بات اسی وقت ہو گئی تھی، تم سے بات ہونے کے بعد، اور شام کو مجھے اڑتی اڑتی خبر ملی تھی کہ خاصا اسلحہ ملا ہے۔ پکڑے صرف 4 آدمی گئے تھے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ کون تھے۔ یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ ان کا پتہ میں نے بتایا تھا؟ ظاہر ہے آن ریکارڈ یہی ہوگا، وہ بولے۔ میری ساری رپورٹ میں تمہارا ہی حوالہ ہے۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ کریڈٹ میل ہوگا؟ نہیں انکل، ہافی پر تو بھروسہ ہے مجھے، تھینک یو، میں نے کہا۔ ایک بات تو بتائیے انکل۔ پوچھو۔ ہم نے اسلحے کے جس ذخیرے کی نشاندہی کی، اس کا سراغ لگانے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو داؤ پر لگانا پڑا تھا۔ اس جگہ شکنجے تھے اور بارودی سرنگیں تھیں، اور ایک شکنجے میں پھنس کر غالب کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ میں نے کہا، ہم نے اپنی قانونی ذمہ داری تو پوری کی، لیکن ہم نے ایک بہت بڑی قومی خدمت بھی کی۔ ہمارا یہ کارنامہ جنگ کے محاذ پر دشمن کی کسی چوکی پر قبضے یا کسی مورچے کی تباہی سے کم نہیں، اور ہم نے فوج میں رہ کے میدان کارزار میں ہمت و شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا ہوتا تو ہمیں ستارہ جرات ضرور ملتا۔ اب ہمیں کیا ملے گا؟ تم کیا توقع رکھتے ہو؟ رضوی صاحب نے تلخی سے کہا۔ میں تم کو بہادری کا میڈل دے دوں؟ میڈل کیا میں دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ بہادری کے کسی بھی کارنامے کے چشمدید گواہ ہوتے ہیں، وہ سب ایک قاعدے ضابطے کے مطابق ہوتا ہے۔
ستارہ جرات لینے والے قانون کی نظر میں مجرم نہیں ہوتے؟ کیا ایک مجرم قاتل یا ڈاکو محب وطن نہیں ہو سکتا؟ میں نے بھی تلخی سے کہا، اس کا پیشہ غلط ہے یا اس کو حالات نے مجرم بنا دیا ہے، تو کیا وہ وطن کے لیے کچھ کرنے کے جذبے سے بھی محروم ہو گیا ہے؟ چشمدید گواہ نہ صحیح، کیا یہ غلط ہے کہ ہم نے اور صرف ہم نے اس ایمونیشن ڈیپو کا پتہ چلایا اور آپ کو مطلع کیا؟ یہ ٹھیک ہے، اس کا اعتراف میں نے اپنی رپورٹ میں کر دیا ہے۔ سنو، میرے خیال اور یقین کے مطابق سکندر بخت ولد وزیر خان مرحوم کے نام کے ایک شخص نے مجھے گمنام ٹیلی فون کیا اور یہ اطلاع دی۔ چونکہ میں مذکورہ شخص کی آواز پہچان سکتا ہوں اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، اس لیے میں فوری کارروائی کی سفارش کرتا ہوں۔ حال ہی میں ہونے والے چند دھماکوں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملک دشمن عناصر تقریبی مقاصد کے لیے اسلحہ جمع بھی کر رہے ہیں اور بیرون ملک سے بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ملک کے مشرقی بادوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ثابت ہو چکا ہے کہ خفیہ ہاتھ اس ملک کے سیاسی حالات کو انتشار، بدامنی پھیلانے اور علیحدگی پسند رجحانات کو ہوا دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور بعض غیر ملکی طاقتوں نے وطن دشمن عناصر کے گٹھ جوڑ سے تخریب کاروں کو اسلحے کی ترسیل کی ہے۔ اگرچہ ابھی تک دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے والے اور مالی مفاد پر ملکی اور قومی مفاد کو قربان کرنے والے بہت کم غدار گرفتار کیے گئے ہیں، لیکن اندیشہ ہے کہ ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے ففتھ کالم نے دشمنوں کو اڈے اور پناہ گاہیں فراہم کر رکھی ہیں، اور دفاعی نقطۂ نظر سے اس ففتھ کالم کو ختم کرنا اشد ضروری ہے۔ عوام میں شامل ان لوگوں کا پتہ وہی دے سکتے ہیں جن کے درمیان یہ غدار موجود ہوں۔ دریں حالات ایک گمنام ٹیلی فون کال کو نظر انداز کر دینے سے نقصان کا احتمال ہے، اور میں اپنی ذمہ داری اور رسک پر فوری کارروائی کی پرزور حمایت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سکندر بخت ولد وزیر خان مرحوم چند قانونی مقدمات میں مطلوب اور ایک مفرور مجرم ہے، لیکن صرف اس بنا پر اس کی اطلاع پر کارروائی نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اگر اس کے باوجود یہ معاملہ قابل غور اور توجہ طلب نہیں سمجھا جاتا تو بعد میں ہونے والے نقصانات سے مجھے بری ذمہ سمجھا جائے گا، اور سکندر بخت ولد وزیر خان مرحوم مجاز ہوگا کہ جانتے بوجھتے مجرمانہ غفلت اور نااہلی کے مرتکب افراد کے طرز عمل سے ہونے والے قومی نقصانات کے خلاف پریس اور پبلک میں آواز اٹھا سکے، یا ان پر بالواسطہ طور پر دشمنوں کی اور ان کے ایجنٹوں کی پشت پناہی کرنے کے فرد جرم عائد کر سکے۔ سنا تم نے، یہ میری رپورٹ کا ایک حصہ ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں لکھ سکتا تھا، اور اگر میں یہ دھمکی نہ دیتا تو شاید تمہارا نام کہیں بھی نہ آتا، یا تو کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ گمنام کال پر ایکشن نہیں ہوتا یا کریڈٹ دوسرے لے جاتے ہیں۔ وہ پہلے اپنے طور پر تصدیق کرتے اور پھر ایک رپورٹ داغ دیتے۔ تھینک یو انکل، میں نے شرمندہ ہو کے کہا، آپ نے تو مجھے کریڈٹ دے دیا، لیکن کیا اوپر والے بھی دیں گے؟ میں ان کے بارے میں کیا کہوں اور کیسے کہوں؟ وہ بولے، کیا یہ بات اخبارات کو نہیں بتائی جا سکتی تھی؟ نو، انہوں نے صاف کہا، ابھی تو یہ ٹاپ سیکرٹ فیصلہ ہے، لیکن عام معاملات میں بھی پیش کی اجازت کے بغیر پریس کانفرنس بلانے کا مجاز نہیں۔ سرکاری ملازمین کسی صورت بھی پریس سے رابطہ قائم کریں تو یہ ان ڈسپلن میں شمار ہوتا ہے۔ ہمارے خلاف ہر بات کو اخبارات میں خوب بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا تھا۔ میں نے کہا، وہ سب میں نے نہیں کیا تھا، انہوں نے میری بات کاٹ دی، تمہارے دشمنوں نے کیا تھا۔ آپ مانتے ہیں کہ میرے کچھ دشمن ہیں اور انہی کی وجہ سے میں ہر سازش کا شکار ہوا ہوں؟ میں نے کہا، وہی جو میرے دشمن ہیں، ملک کے بھی دشمن ہیں۔ سکندر، عقل سے کام لو، میرے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، کیونکہ میں کوئی سیاسی لیڈر یا کسی اخبار کا رپورٹر نہیں ہوں، ایک ذمہ دار پوزیشن رکھنے والا سینئر پولیس آفیسر ہوں۔ میں اس لیے تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا کہ تم میرے سب سے عزیز دوست وزیر خان کے بیٹے ہو، اور اس یقین پر کچھ نہیں کر سکتا کہ تم مظلوم ہو۔ قانون کا معاملہ دوسرا ہے، میں قانون کے معاملے میں کیوں اور کیسے نہیں کر سکتا، مجھے احکامات کی تعمیل کرنا پڑتی ہے، میں تم کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ میری پوزیشن تو اس لیے اور بھی خراب ہے کہ تمہارے اور میرے ذاتی تعلق سے سب واقف ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک سب میری غیر جانبداری کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن مجھ سے حسد کرنے والے بھی ہیں اور میرے بدخواہ بھی۔ اگر کسی بھی وجہ سے میں نے ان کو موقع فراہم کر دیا تو وہ ضرور فائدہ اٹھائیں گے کہ ایس ایس پی رضوی اب غیر جانبدار نہیں رہا، اس نے مجرموں کو رعایت دی۔ مثلا یہی دیکھو کہ شیلا کا میرے گھر میں موجود ہونا میرے خلاف جاتا ہے، لیکن میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ میرے اختیار میں نہیں کہ تمہارے کارناموں کو تشہیر کروں۔ میں تو تمہاری حمایت میں بول بھی نہیں سکتا۔ سچ بولنا اچھی بات ہے، مگر سچ کو تسلیم کون کرے گا؟ وہ بولے، مثلا یہی رپورٹ کا معاملہ لے لو، اس میں تمہارا نام ڈالنے سے پہلے
میں نے ایک افسر اعلیٰ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایک مجرم کا نام لکھنے کی کیا ضرورت ہے، لکھ دو کہ ہمارے مخبروں کی مصدقہ اطلاع ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ انہوں نے کہا کہ سچ کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ سکندر بخت کی آواز تھی۔ ٹیلی فون پر آواز دھوکہ بھی دے جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی سکندر بخت کی آواز بنا کے دھوکہ دے رہا ہو یا اس کی آواز ملتی جلتی ہو۔ میں نے کہا کہ آپ کہیں تو میں خلف نامہ داخل کرا دوں۔ اس پر وہ ذرا نرم پڑے کہ بھائی اتنا سیریس ہونے کی ضرورت نہیں، سکندر بخت کا نام ضرور لکھو، مگر اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ بہت سے ماتحت مستحق ہیں کہ انہیں ترقی ملے، یہ ان کے لیے ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ جناب میں اپنی رپورٹ دے دوں گا اور اس کے بعد جو آپ کا دل چاہے وہ کیجیے گا۔ آج میری رپورٹ پر سخت ناگوار رد عمل ہوا کہ یہ آپ نے کیا کیا، دھمکی دیا آخر میں؟ ابھی کچھ دیر پہلے تک یہی بحث چل رہی تھی۔ ڈی آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ میں رپورٹ پر نظر ثانی کروں اور صبح پھر بات ہوگی۔ صاف بات یہ ہے کہ میری اور تمہاری ٹیلی فون کی گفتگو کو سند ماننے کے لیے تیار نہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ایمونیشن ڈپو کی اطلاع کا کریڈٹ ہماری کسی ایجنسی کو دیا جائے یا پھر آئی جی صاحب کے کسی منظور نظر کو۔ فرض کیجیے وہ اس بات پر اڑ گئے تو